الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، کسی کی باتیں سننا یا اس کی کیسٹ بنانا، چھپ کے ویڈیو بنانا، چھپ کے کسی کی ریکارڈنگ کرنا نہایت بری بات ہے. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب آپ پبلک فگر ہوتے ہیں اور جب آپ کے ہاتھ میں قوم کا مستقبل ہوتا ہے اور قوم کو آپ بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں صادق اور امین ہوں، میرے ہاتھ میں تسبیح ہے اور میں ہر وقت تسبیح پھیرتا ہوں، میری بیگم برقعے میں ہوتی ہے، بہت اچھی بات ہے، تو اس کا پہننا چاہیے. یہ پردہ خدا تعالیٰ کا حکم ہے، کسی بندے کا حکم نہیں ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ کوئی اس میں اعتراض کرنے والی بات نہیں ہے. لیکن جب برقعے کی آڑ میں وہ کام ہو رہا ہو جس سے آپ بظاہر دنیا کو کہہ رہے ہوں کہ ہم کرپشن ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم انصاف مہیا کریں گے، ہم کسی کو بھی غیر قانونی کام کرنے نہیں دیں گے، اور وہی شخص اور وہی اس کی فیملی جو سی ہے اگر ان کاموں کے اندر شامل ہو اور ان کی ریکارڈنگ ہو جائے، اور ریکارڈنگ پھر جب سر عام آ جائے، بالکل بری بات تھی. میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اچھی بات نہیں ہے. عمران خان صاحب نے بہت شور مچایا کہ جی یہ ہماری پرائیویٹ ریکارڈنگ کی گئی ہے اور یہ بڑی زیادتی ہے، میں مقدمہ کروں گا، یہ کروں گا. بات ساری یہ ہے کہ جو ریکارڈنگ جس کے اوپر وہ اعتراض کر رہے ہیں، تو ریکارڈنگ تو انہی کی ہے کہ ان کی وائف کی ہے یا ان کی وائف کی سہیلی کی ہے. ابھی میں ہاتھ ہلکا رکھتا ہوں اور ابھی صرف آپ کو میں وہ واقعہ سناتا ہوں جو خان صاحب کی سہیلی، بیگم کی سہیلی نے جو ملک ریاض کو پیسے دیے، ملک ریاض سے انگوٹھی لی اور اس کے بدلے میں ان کا جو پشاور میں جو پروجیکٹ تھا بند پڑا تھا اس کو اوپن کیا. ناظرین ملاحظہ کیجیے. آڈیو میں عنبر نے اپنے والد سے کہا کہ فرح کہتی ہیں جو چیزیں دی گئی ہیں وہ مجھے اچھی نہیں لگیں، یہ تو ان کے لیے عام چیز ہے اور بہت سستی ہے، لہٰذا اسے واپس منگوا لیں. اس پر ملک ریاض اپنی صاحبزادی سے کہتے ہیں کہ وہ جو کہتی ہیں انہیں وہ لے دو. اس پر عنبر نے کہا پھر میں اسے 5 کیرٹ کی انگوٹھی لے دیتی ہوں، ابو وہ 1 کروڑ روپے کی آئے گی. آڈیو میں عنبر بشرا بی بی کی دوست فرح کے حوالے سے کہتی ہیں کہ اس نے کہا ہے کہ ہفتے کو اس کی بشرا سے ملاقات ہے، لہٰذا انگوٹھی اس سے پہلے ارینج کر لیں. اس پر ملک ریاض اپنی بیٹی سے کہتے ہیں کہ تم انگوٹھی منگوا لو. اس پر عنبر کہتی ہیں کہ میں کہہ دیتی ہوں کل وہ آ جائے گی. اسی آڈیو ٹیپ میں عنبر اپنے والد ملک ریاض کو بتاتی ہیں کہ صبح آپ کی بند سائٹ کے تالے کھل جائیں گے. اس کے بعد عنبر بتاتی ہیں کہ فرح نے کہا ہے کہ خان صاحب کا فون آیا تھا، انہوں نے کہا ہے کہ کام ہو جانے کی گارنٹی میری ہے اور شہزاد اکبر کا لیٹر بھی آپ کو مل جائے گا. اس کے بعد پتہ چلا کہ ملک ریاض نے دراصل یہ انگوٹھی بطور رشوت بشرا بی بی کو دی تھی، جس کا بنیادی مقصد پشاور میں بحریہ ٹاؤن کے بند دفاتر کھلوانا تھا. ہاں جی، فون آیا سی اور کہ انگوٹھی منگوا لے، میں منگوا لیتی ہے تو میں کیا کہنی میں ہفتے نو میری ملاقات ہے تو اس تو پہلے ارینج کر دیں. کدو ملاقات ہے؟ ہفتے نو اری کر دے تو منگوا دے. اویس نو کہتے امی نے پرسوں آ جائے گی. ان کے تیار کر کے منگوا لینا. نہیں وہ کہندی ہے مینوں تسی ہیرا منگوا دو تے انگوٹھی میں تو خریداں گی، جو پیسے بنن گے تسی مینوں دے دینا. میں کہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا دوسری گل ہے کہ انہیں میں نے کہا کہ خان صاحب کا فون آیا وے صبح تالے ٹڑے کھل جان گے سائٹ سے. میں جی رپورٹ جمع کرائی ہے خان صاحب نے کہ میری گارنٹی ہے میں ختم کراواں گا اور لال اکبر کا لیٹر بھی تم کل. معروف تحقیقاتی صحافی عمر چیمہ کہتے ہیں کہ اس معاملے کے پیچھے جو کہانی ہے وہ 3 سال پرانی ہے، جب عمران خان کو خاتون اول بشرا بی بی اور ان کی سہیلی فرح خان کے معاملات کے حوالے سے بتایا گیا تھا. بتایا جاتا ہے کہ ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر نے جون 2019 میں وزیر اعظم عمران خان کو ایک دستاویز پیش کی جو بشرا بی بی اور فرح خان کے متعلق تھی. وزیر اعظم کو دستاویزی شواہد کے ساتھ بتایا گیا کہ ایک بڑے پراپرٹی ٹائکون یعنی ملک ریاض کی جانب سے خاتون اول کو ایک بیش قیمت تحفہ دیا گیا ہے جسے رشوت سے تعبیر کیا جاتا ہے. انٹیلیجنس چیف کی جانب سے فراہم کردہ دیگر معلومات میں فرح خان کے ملک ریاض اور دیگر بااثر افراد کے ساتھ ہونے والے لین دین کی تفصیلات بھی شامل تھیں. خفیہ ادارے کے سربراہ کا موقف تھا کہ کیونکہ فرح خان خاتون اول کے کافی قریب سمجھی جاتی ہیں، اس لیے ان کی سرگرمیاں وزیر اعظم کے نام پر دھبا بھی بن سکتی ہیں، لہٰذا اس حوالے سے احتیاط برتنی چاہیے اور وزیر اعظم کو اس حوالے سے معاملات کا علم بھی ہونا چاہیے.
لیکن عمران خان اس بات پر بھڑک اٹھے اور ISI کے سربراہ سے بتائی گئی باتوں کو اپنے خاندانی معاملات میں دخل اندازی سمجھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب عمران نے ISI سربراہ کو فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا، حالانکہ انہیں اس عہدے پر تعینات ہوئے ابھی صرف 9 ماہ ہی ہوئے تھے۔ ISI سربراہ سے ملاقات کے فوری بعد عمران خان نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے رابطہ کیا اور انہیں فیض حمید کو نیا ISI چیف بنانے پر آمادہ کر لیا۔ یوں لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو وقت سے پہلے ہی ISI چیف کے عہدے سے ہٹا کر کور کمانڈر گوجرانوالہ مقرر کر دیا گیا۔ آج کل وہ کوارٹر ماسٹر جنرل کے عہدے پر فائز ہیں اور پاکستان آرمی کے سینئر ترین جرنیل ہیں جنہیں اگلا آرمی چیف بھی بنایا جا سکتا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ سارے کچھ سنا، ملک ریاض کی آواز میں بھی پہچانتا ہوں، بیٹی ڈیفینیٹلی بیٹی ہو جس کو بات کر رہے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو دیکھ کے نہایت افسوس ہوتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو قوم کا ہیرو بن رہا ہے اور اپنے آپ کو تشبیہ دیتا ہے کہ میں قائد اعظم ثانی ہوں اور قائد اعظم کے نقشے قدم پہ چلتا ہوں، یہ قائد اعظم نے کبھی اس قسم کی رشوت نہیں لی۔ بات یہ ہے کہ ان کے گھر کے اندر بھی ایک فساد برپا ہوا ہے اس وقت، کیونکہ یہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے جس سے بشرا بی بی کے جو پردہ نشینی تھی اور بہت سارے ان کے جو خوبیاں تھیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ بہرحال میں اس پہ زیادہ نہیں کہتا کہ وہ کتنی نیک ہیں اور کیا وہ کر رہی ہیں۔ ہر چیز جو ان سی ہے ایک وقت کے بعد جو ان سی ہے وہ اوپن ہو جاتی ہے، بھلے آپ جتنا مرضی چھپا لیں، جو مرضی کر لیں، جو حقیقت ہوتی ہے وہ سامنے آتی ہے۔ اور کب تک آپ لوگوں کو سچائی کا اور نیک نامی کا دھوکہ دیتے رہیں گے کہ میں نے قرآن پڑھی ہوئی ہے، آپ کو الف بے قرآن کے بارے میں پتہ نہیں اور آپ کسی کو بھی کافر کہہ دیں، کسی کے اوپر بہتان لگا دیں، لیکن یہ تمام چیزیں لوٹ کے آپ کے اوپر ہی جائیں گی، کیونکہ آپ اگر کسی پہ زیادتی کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ان سے ہے وہ انصاف ضرور دیتا ہوتا ہے۔ کسی طریقے سے بھی انصاف ملے لیکن انصاف ضرور ملتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ سچائی جو کبھی نہیں چھپ سکتی۔ ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔